بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ چونکہ عید الفطر اب قریب ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عید کے روز کے مسنون اعمال کیا ہیں، چاہے عید کی نماز سے پہلے کے ہوں یا عید کی نماز کے وقت کے ہو یا عید کی نماز کے بعد کے ہوں۔ تو آج انشاءاللہ ہم عید الفطر کے کچھ مسنون اعمال سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل یوم الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز غسل کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ موطا میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعوں میں سے کسی جمعے کے دن کہا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، یہ جو جمعے کا دن ہے اس کو اللہ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے، فاغتسلوا، تو تم غسل کیا کرو اس دن۔ ومن کان عنده طیب فلا یضرہ ان یمس منہ، جس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو بھی لگا لیا کرے۔ وعلیکم بالسواک، اور تم مسواک کو لازم پکڑو۔ تو اگرچہ یہ حدیث جمعے کے دن کے متعلق ہے، لیکن اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو عید کا دن ہوگا اس میں یہ اعمال کرنا مسنون ہوگا۔ تو جمعے کا دن جو عید بنایا گیا ہے، جب اس میں یہ اعمال مسنون ہے تو جو حقیقتاً عید ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دو دنوں میں تو یہ اعمال بالکل مسنون ہوں گے، غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا۔ اسی طرح امام مالک موطا کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک فعل نقل کرتے ہیں کہ آپ عید الفطر کے روز مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عید کے روز عمدہ لباس پہننا، زینت اختیار کرنا بھی مسنون ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی العیدین والتجمل فیہما، یہ باب عیدین اور عیدین میں زینت اختیار کرنے کے متعلق ہے۔ اور اس کے تحت امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں ایک لباس دیکھا جس کو بیچا جا رہا تھا، وہ لباس ریشم کا تھا۔ حضرت عمر اس لباس کو لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اس لباس کو خرید لیجئے اور اس کے ذریعے عید اور جو وفود اور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس کے لیے زینت اختیار کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اگرچہ اس لباس کو تو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ ریشم کا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی اس بات پر کوئی نکیر اور انکار نہیں کیا جو حضرت عمر نے کہا کہ آپ عید کے لیے زینت اختیار کر لیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے روز زینت اختیار کرنا، عید کے روز اچھا لباس خریدنا، اسے پہننا، یہ آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان رائج تھا۔ امام بخاری بھی اس باب کو باندھ کر یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سنن النسائی میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو عید کے روز دیکھا کہ آپ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، وعلیہ بردانی اخضران، اور آپ نے دو سبز چادریں زیب تن فرمائی ہیں، جو زینت کی علامت تھی کہ آپ علیہ السلام نے عمدہ دو چادریں
زیب تن کی ہوئی تھی خطبہ دیتے وقت۔ اب جب غسل بھی ہو گیا، مسواک بھی ہو گیا، خوشبو بھی لگا لی گئی اور عمدہ لباس بھی پہن لیا گیا، تو اب ایک اور مسنون عمل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یعنی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے، کھجوریں کھا لی جائیں اور انہیں طاق عدد میں یعنی 1، 3، 5 اس طرح کھا لیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھجور کھا لیا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے حتیٰ یأکل تمرات، یہاں تک کہ چند کھجور نہ کھا لیں، اور دوسری روایت میں کہا وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو طاق عدد میں کھا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عیدگاہ کی طرف اس وقت تک نہیں جاتے حتیٰ یطعم، یہاں تک کہ آپ کچھ کھا لیں، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے، آج عید کا دن ہے۔ اس کے بعد عیدگاہ کی طرف جانا ہے، اور ایک اور مسنون عمل یہ ہے کہ جس وقت عیدگاہ کی طرف جایا جائے تو راستہ ایک اختیار کیا جائے، اور جب واپسی کی جائے تو دوسرا راستہ اختیار کیا جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو راستہ بدل کے جاتے ہیں، اور دوسری بعض کتب حدیث میں روایت بھی ہے، اور جب واپس آتے تو آپ دوسرے راستے کو اختیار کرتے۔ اسی طرح ایک اور مسنون عمل ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جایا جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، من السنت ان تخرج الی العید ماشیا، سنت یہ ہے کہ تم عیدگاہ کی طرف پیدل جاؤ۔ اس حدیث اور اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کا اسی پر عمل رہا، وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جائے، اور وہ سواری اختیار نہیں کرتے تھے الا من عذر، مگر یہ کہ کوئی عذر درپیش ہو۔ جب کوئی عذر ہوتا تو پھر وہ سواری اختیار کرتے، ورنہ پیدل جانے کو پسند کرتے تھے۔ اسی طرح عیدگاہ کی طرف جب جایا جائے تو عید کی نماز کے لیے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب خروج الصبیان الی المصلی، کہ عیدگاہ کی طرف بچوں کا بھی جانا۔ اس کے تحت امام بخاری ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پڑھی ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی پڑھی ہے۔ اس حدیث سے استدلال اس طور پر ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوا ہوں، اور حضرت ابن عباس اس وقت ایک کم سن اور کم عمر بچے تھے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 13 سال کے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی عمر کے تھے اور آپ عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عید کی نماز میں بچوں کو بھی جانا چاہیے۔ اب جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جایا جا رہا ہو تو جس نے صدقۃ الفطر اب تک ادا نہیں کیا ہے وہ پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم اور مقرر کیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، چاہے وہ 1 صاع کھجور کا ہو یا 1 صاع کشمش کا ہو۔ بعض روایات میں اور جوں کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور بعض روایت میں نصف صاع گندم کے الفاظ بھی ملتے ہیں، اور یہ فرض ہے آزاد ہو یا غلام ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، سب پر یہ اس کا ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا ہے۔ اب چونکہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی بچوں پر بھی لازم ہے،
اور بچوں کا خرچہ چونکہ باپ پر ہوتا ہے، اس لیے صدقۃ الفطر ایک باپ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس میں صدقۃ الفطر کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ صدقۃ الفطر کیوں ادا کرنا ہے، تو اس میں جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ طہرن للصیام من اللغو والرفث، کہ یہ صدقۃ الفطر اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو لغو کام ہو گیا، جو فحش باتیں ہو گئیں، صدقۃ الفطر ان چیزوں کو پاک کر دے۔ اور دوسری حکمت طعمتاً للمساکین، اور جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانا پینا میسر نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی عید کی ضروریات کا بندوبست ہو جائے۔ تو عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے، یعنی نماز کی ادائیگی اور نماز کی طرف جانے سے پہلے رسول اللہ نے حکم دیا کہ اسے ادا کر دینا چاہیے۔ اور بعض روایات میں اس طرح الفاظ ہیں قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز کی طرف نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے۔ اب جب عید کی نماز میں پہنچ گئے تو عید کی نماز واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جس طرح تمہیں بتایا ہے اس طرح اللہ کی تکبیر اور عظمت کو بیان کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ عید کی نماز کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی کی، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اس کی پابندی کی، جو وجوب کی دلیل ہے۔ اب عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عید کی نماز ادا کی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی عید کی نماز ادا کی ہے، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، سب کے سب عید کی نماز خطبے سے پہلے ادا کرتے تھے، لہٰذا عید کی نماز خطبے سے پہلے ادا کی جائے گی۔ اور عید کی نماز میں کوئی اذان اور کوئی اقامت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عید کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا کی جائے گی۔ اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کس طرح ادا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کانا یکبر اربعا تکبیرہ للجنازہ، جس طرح جنازے میں 4 تکبیر کہی جاتی ہیں، اس طرح آپ علیہ السلام 4 تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 4 تکبیرات ہوا کرتی تھی تکبیر تحریمہ کو ملا کر۔ یہ تکبیر تحریمہ کی جو تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد 3 زائد تکبیرات ہوتی تھیں قراءت سے پہلے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی 4 تکبیرات ہوتی تھی رکوع کی تکبیر کو ملا کر، اور دوسری رکعت کی جو تکبیرات تھی وہ قراءت کے بعد ہوا کرتی تھی۔ تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 3 زائد تکبیرات، اس کے بعد قراءت، اور دوسری رکعت میں پہلے قراءت، اس کے بعد 3 زائد تکبیرات اور 1 رکوع کی تکبیر۔ یہی طریقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس طریقے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کئی صحابہ سے عید الفطر کی نماز کا یہی طریقہ منقول ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز جب ہوتی تھی تو اس میں حضور علیہ السلام کیا قرات کیا کرتے تھے؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو، آپ علیہ السلام پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عید کے روز پہلی رکعت میں سورۃ القاف پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔
اور عید کے روز یہ بھی مسنون عمل ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی نفل پڑھی اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھی۔ جب عید کی نماز ادا ہو جائے تو اس کے بعد عید کا خطبہ ہے، اور یہ خطبہ دینا مسنون ہے۔ امام اس میں خطبہ دے گا اور اس میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے گا۔ اور عید کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ امام نسائی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کان یخطب قائما، کہ آپ علیہ السلام عید کا خطبہ اور دیگر خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ جب عید کی نماز سے اور عید کے خطبے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اپنے گھروں کو واپسی ہو جائیں اور راستہ بدل کر گھروں کی طرف آئے، جیسے کہ میں ایک روایت اس سے پہلے نقل کر چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جاتے تو ایک راستہ اختیار کرتے اور جب واپس آتے تو دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ اور کئی سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عمل ثابت ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو ایک دوسرے سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد پیش کرتے۔ تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے عید کی نماز کے بعد ملاقات کرتے تو اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ دیگر محدثین اس روایت کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی اور مبارکبادی کے الفاظ کہے جائیں بشرطے کہ وہ جائز مبارکباد ہو، جائز الفاظ ہوں، تو پھر اور الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ محدثین شامیین یعنی شام میں رہنے والوں کا اور دیگر علاقوں میں رہنے والوں کے اپنے الفاظ بھی نقل کرتے ہیں کہ بعض عید مبارک کے الفاظ کہتے تھے، بعض تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال ملاقات کے وقت جس قسم کے الفاظ کہے جائیں بشرطے کہ وہ درست اور جائز الفاظ ہو کہے جا سکتے ہیں۔ تو یہ عید کے روز کے کچھ مسنون اعمال تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔